ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 2 مئی 2021 کی قرآن کلاس نمبر 78 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 81 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک وہی چل رہا ہے جی، منافقین سے ریلیٹڈ، جو اوپر سے کلمہ گو تھے لیکن اندر سے کافر تھے اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں وقت کے پیغمبر کی، دعویٰ اس کا کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مجلس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات کے وقت انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے، غیر الذی تقول، کہ جو رات کے وقت مشورے کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ جس کے وہ دن کے وقت دعوے دار ہوتے ہیں۔ یعنی دن کو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھ کے آپ کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں، اور رات کے وقت چونکہ اسلام تو قبول نہیں کیا ہوا اور بالکل اس کے اپوزٹ پلاننگ کرتے ہیں، اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ وہ رات کے وقت میں اعمال کرتے ہیں، جو پلاننگز کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ ظاہر ہے اللہ نے کوئی اپنے ریکارڈ کے لیے نہیں لکھی ہے، یہ نامہ مال نوٹ ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن وہ دکھایا جائے گا کہ تم نے یہ چیزیں پیغمبر وقت کے خلاف کی تھی، اس کے اگینسٹ پھر سزا سنائی جائے گی اس ایویڈنس کی صورت میں۔ تو یہ ایویڈنس ہوگا ان کے خلاف۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، رخ انور پھیر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ آپ کے لیے کارساز کافی ہے۔
یعنی اب اس طرح کی پلاننگز کا اگر آپ کو علم آ گیا تو اب اس کی ٹینشن نہیں آپ نے لینی کہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا کرتے ہیں، نہیں. آپ کے سامنے آئیں بھی تو چونکہ کلمہ گو ہیں، آپ نے کلمے کا احترام کرنا ہے ان کے، اور صرف نظر کرنا ہے ان کی غلطیوں سے، اور اللہ پر توکل رکھنا ہے. اللہ پر توکل کریں گے تو آپ کے اگینسٹ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا. وہی بہتر کار ساز ہے جو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں بھی پڑھ چکے کہ جب کافروں کی سازشوں کی خبریں اہل ایمان کے پاس آتی ہیں تو ان کا تکیہ کلام یہی ہوتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی ہمیں کافی ہے، وہی بہتر کار ساز ہے. تو ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے اور اللہ سے مدد مانگے تو دشمنوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمانے والا ہے. اب کافروں کو یا منافقین کو جو اوپر سے کلمہ گو تھے ان کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ حق کی طرف آ جائیں. یہ بات کہتے ہوئے افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یعنی اس کی باتیں آپس میں میچ نہ کر رہی ہوتی. اختلاف تو خیر ابھی بھی موجود ہے، یعنی جو نہیں ماننے والے وہ تو قرآن کے خلاف ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اب قرآن کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو دعوت ہے اس میں کنٹراڈکشن نہیں پائی جائے گی کہ ایک صورت میں ایک بات ہوئی ہو اور دوسری صورت میں جا کے بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو جائے. جس طرح ہم اپنے معاشرے میں ایک بات کرتے ہیں نا کہ اس بندے کا تو کوئی دین مان ہی نہیں ہے، کل تو یہ بات کر رہا تھا، آج یہ بات کر رہا ہے. انسان جب بھی کوئی کتاب لکھے گا نا تو اس سے کہیں نہ کہیں معاملہ مس ہینڈل ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات، جب حالات و واقعات ٹف آئیں گے تو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن وقت کا پیغمبر یہ کمپرومائز اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. حالات کتنے بھی برے ہوں، پیغمبر جو پہلے دن بات کر رہا ہوتا ہے وہی آخری دن بات کرتا ہے. تو یہ قرآن اس بات کا ثبوت ہے، قرآن میں اختلاف نہ ہونا، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ اس میں آئے دن نئی ڈاکٹرن بیان ہو رہی ہوتی. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے آپ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تک بات پہنچائی ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، سورہ یونس آیت نمبر 15 ہے. اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، تو وہ لوگ جنہیں یہ امید نہیں ہے نا کہ انہیں مر کے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تو سائڈ پہ کریں، کوئی اور کتاب لے کر آئیں. یہ قرآن تو بہت سخت کتاب ہے. او بدل ہو، یا اس قرآن کو تبدیل کر دیں، کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ ہماری باتیں مان لیں، کچھ آپ کی ہم مان لیتے ہیں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی خواہش نفس کے ذریعے اس کتاب کی کسی حکم میں تبدیلی کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں، اتباع کرنے والا ہوں اس بات کی جو اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. یعنی میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. یہ دعوت میں نے کوئی ذاتی لانچ نہیں کی ہے، مجھے اللہ نے چھوڑا ہے اس دنیا کے اوپر. اس لیے آپ دیکھیں نا، مرسل رسول کہتے ہیں چھوڑا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ. جس حدیث کا بھی واسطہ چھوٹا ہو ہم کہتے ہیں یہ مرسل روایت ہے، چھوٹا ہوا ہے واسطہ. تو اللہ کی طرف سے رسول بھیجے جاتے ہیں. میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم،
میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی، یہ سمجھانے کے لیے بالفرض، تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ جب میں خود ڈرتا ہوں کہ میں قرآن کی تعلیمات کے خلاف نہیں چل سکتا، تو تم مجھ سے کیسے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو کہ میں تمہارے کہنے کے اوپر اس کتاب کو بدل دوں؟ یعنی یہ کتاب میں نے خود تو لکھی ہے، میں نے تو پلان نہیں کیا کہ میں یہ کروں گا اور یہ اس کا رزلٹ نکلے گا، تو اب میں اسٹریٹجی تھوڑی چینج کر لوں، جسے آج کل ماڈرن دور میں کہتے ہیں کہ یو ٹرن لے لوں۔ تو میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی تم پر یہ تلاوت نہ کرتا۔ یعنی میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر چنا، میرے ذریعے قرآن تم تک پہنچایا، اگر اللہ کی یہ مرضی نہ ہوتی نہ میں پیغمبر ہوتا، نہ یہ کتاب نازل ہوتی۔ یعنی میری اب کوئی لینا دینا نہیں اس مسئلے میں، میں تو من و ان جو چیز مجھ پہ نازل ہوئی ہے میں نے تمہارے تک پہنچانی ہے۔ اسی کو کہا گیا نا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ ہوائے نفس سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی تمہیں اس کا ادراک ہوتا کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کی یہ شریعت ہے، اگر اللہ ہی نہ چاہتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا، تو ذرا غور تو کرو کہ میں نے اپنی عمر کا اتنا حصہ تم میں گزارا ہے، من قبلی، اس اعلان نبوت سے پہلے۔ افلا تعقلون، کیا ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ میری 40 سالہ زندگی سچائی پر مبنی زندگی اس بات پر گواہ ہے، تم نے کبھی میرے اندر کوئی ایسی خواہش دیکھی کہ میں پلان کر رہا ہوں کہ مستقبل میں یہ جا کے کر دوں گا، یا میں نے کسی شاعر کی شاگردگی اختیار کی ہوتی، کسی فلاسفر کا میں اسٹوڈنٹ ہوتا اور میں پلاننگ کر رہا ہوتا کہ جب میری عمر 40 سال ہوگی تو میں بھی ایک کلام لکھ کے لوگوں کو بتاؤں گا، اور میں اتنی محنت سے اتنے سالوں سے ایک کلام تیار کر رہا تھا۔ میری زندگی تو ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، بھیڑ بکریاں میں چراتا تھا، اس کے بعد تجارت کرتا تھا، اچانک مجھے کیا ہو گیا چند دنوں کے اندر ہی۔ تو یہ میری عمر کا ایک حصہ جو تم میں گزرا ہے، یہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو اتنا غیر معمولی کلام میرے پہ نازل ہوا ہے، یہ میں نے خود نہیں لکھا، یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی کیا گیا۔ تو اب اگر یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہے تو پھر کیا ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ پیغمبر نہیں ہے اور وہ دعویٰ پیغمبری کرے، تو سب سے بڑا گناہگار تو وہ ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر میں پیغمبر نہیں ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو دوسرا کیس ہے او کذب بآیاتی، تو اگر میں پیغمبر ہوں تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، مجھے پیغمبر ماننے سے انکار کرتے۔ تو میں تو نہیں ہوں، تو سب سے بڑے ظالم تم ہو۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک وہ اللہ فلاح نہیں دیتا ان لوگوں کو جو جرم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یعنی ان کو سچائی پتہ بھی چل گئی ہے تب بھی ہٹ درمی پہ ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، یہ تو بات طے ہے سیدھی سی۔ تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں کہ قرآن پر غور کرو، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ لہٰذا یہ اکثر جو علماء قرآن سے دور کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جی وہ قرآن کو کی تفسیر کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، اور وہ 15 علوم انہیں خود بھی نہیں آتے ہوتے، بس صرف نام ہی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک علم تو میں وثوق سے کہتا ہوں انہیں نہیں آتا، وہ سائنس کا علم ہے، جو قرآن کی 1000 آیات کا کم از کم ریلیٹڈ ہے علم، اور جن لوگوں کی تفسیریں وہ ہمیں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سائنس نہیں آتی۔ تو پھر یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کتاب نصیحت ہے، اور نصیحت ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی۔
یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے. باقی اس کی تفصیلات میں آپ جتنا مرضی جائیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و آسمان پر غور و تفکر کرو کہ ہم نے انہیں پیدا کیا، اچھا اب اس کے غور و تفکر میں تو آپ پوری اسٹرانومی آ جائے گی، لیکن ایک عام آدمی کے لیے ہی کافی ہے کہ جب وہ زمین و آسمان کو دیکھتا ہے، ان قدرتوں کو، تو کہتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اور وہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے، بس اس نے ہدایت حاصل کر لی. اور ایک بندہ پوری زندگی اسٹرانومی کی فیلڈ میں رہتا ہے لیکن خدا کا تعارف اس سے نہیں ہوتا، تو اس کا وہ علم بھی اسے کوئی نفع مند نہیں ہے. ایک بندہ پوری زندگی نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا رہتا ہے، لیکن نماز ختم ہوتے ہی دعا کرنا شروع کرتا ہے، تو کبھی کسی بابے کو پکارتا ہے، کبھی کسی بزرگ کو پکارتا ہے، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سے اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے پہلے صفحے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا صرف مجھ سے مانگنی ہے. اب اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی ہستی کی طرف سے ہوتا تو ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی غلطی ہوتی، کوئی بابا بھی آ جاتا بیچ میں. قرآن میں آلموسٹ 40+ دعائیں ہیں جو انبیاء کی، اللہ کے نیک بندوں کی رپورٹ ہوئی ہیں، وہ سب کی سب دعائیں ربنا کے ساتھ ہیں، اللہم کے ساتھ ہیں. کوئی بابا نہیں ہے اس میں، کوئی بزرگ نہیں ہے. یعنی پہلے صفحے پہ اگر یہ بات ہوئی ہے نا کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، پورا قرآن اس کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ سے ہی مانگنی ہے. اور پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 تو بالکل کھول کے فلسفہ بیان کرتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئی فریاد کرنے والے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا اس زمین پر. یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد ان کی اولاد، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد، یوں قیامت تک ایک اللہ ہی زندہ ہے، باقی سب مرتے جا رہے ہیں، اور اللہ اپنی زمین کا وارث نسل در نسل لوگوں کو کرتا جا رہا ہے. یہ اللہ نے اپنی شناخت کی ہے کہ ہے کوئی بابا اس طرح کا جسے موت نہ آئے اور وہ وارث کرتا چلا جائے. تو ساتھ پھر اللہ نے کہا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے کہ فریاد رس کی تکلیف کو دور کر سکے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو قرآن میں جو پہلے صفحے پہ بات ہوئی ہے آخری صفحے تک یہی بات چل رہی ہے. قرآن میں اختلاف نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن کی آیات بظاہر ٹکراتی ہیں، وہ آپ کو ٹکراتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اہل علم اور جو پڑھتے ہیں ان کے ہاں کوئی بھی چیز ٹکرا نہیں رہی ہوتی. وہ تو دنیا میں کہیں بھی آپ دو سٹیٹمنٹس لیں بظاہر آپ کو ٹکراتی نظر آئیں گی، لیکن جب دونوں کو بیک وقت دیکھیں گے تو اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے آپٹیمل سولوشن، تو آپ کو نکل آئے گا. مثلاً اگر میں کہتا ہوں کہ ڈاک خانے میں صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں اور آپ 1 مئی کو پہنچ گئے ہیں، تو 1 مئی والے دن جو ہے وہ چھٹی کا بھی دن نہیں ہے، سنڈے والا دن بھی نہیں ہے جو عام چھٹی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ڈاکخانہ بند ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ جی میری سٹیٹمنٹ غلط نکلی ہے؟ نہیں، میری سٹیٹمنٹ تھی ادر دین سنڈے اور کوئی بھی گزٹڈ چھٹی کے. تو یہ دونوں باتیں بیک وقت اپنی جگہ درست ہیں. بعض اوقات ایک بات کا ذکر کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ، بعض اوقات دوسری جگہ کے اوپر، دونوں کو جمع کر کے بات ایک ہی نکلتی ہے. اس کی ایک واضح مثال آپ دیکھیں، جو میری ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جو سورۃ الانعام میں بھی آئی، ایک دوسری فارم میں سورہ الحج کے اندر بھی آئی، کہ جو بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا سابی ہیں، ستارہ پرست نہیں، سابی ایک دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل تھی، چاہے مسلمان ہیں، جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے تو قیامت والے دن نہ اسے خوف ہوگا نہ غم. تو اس آیت کو لوگوں نے مس یوز کیا کہ جی اس سے تو پتہ چلا ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو آیا ہے کہ یہودی عیسائی بھی ہو اگر اللہ اور آخرت کو مان لے تو قیامت والے دن کامیاب ہو جائے گا. اور وہ یہ لے کے پھر آیت جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن قرآن کو پوری ڈاکٹرن میں، فلسفے میں سمجھنا ہے. یہ بات جہاں سے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کوٹ کر رہے ہیں، یہ بات جہاں سے تمہیدن سٹارٹ ہوئی تھی، وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوئی تھی کہ اے یہودیو، سب سے پہلے تم کافر نہ بنو اس کتاب کے. تمہاری کتابوں میں تو پیغمبر آخر الزمان کی پروفیسیز موجود تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کا ذکر تھا، سب سے پہلے تم ہی کافر بن گئے.
ایمان بالرسالت سے تو بات شروع ہوئی ہے 5ویں رکوع سے، اور اس کے آگے جا کر اللہ اور یوم آخرت کی بات آئی ہے۔ ایمان بالرسالت کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور پھر سورہ نساء کے اندر تو جا کے 6 پارے کے سٹارٹ کے اندر ہی آیت نمبر 150، 151 اور 152 میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے، یا اللہ کو مانے اور کسی رسول کو نہ مانے، یا رسولوں کو مانے اور اس میں سے کسی ایک رسول کو نہ مانے باقی رسولوں کو مان لے، وہ سب کافر ہے۔ تو اب کافر والی جتنی آیات قرآن میں ہیں ان پہ لگ جائیں گی، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان بھی ہوں۔ کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے جو کہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جائے گا، چاہے نبی علیہ السلام کو مانتا بھی ہو، آخری پیغمبر بھی مانتا ہو۔ تو لہٰذا جب قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی امن میں ہوں گے قیامت والے دن، اس سے مراد وہ یہود و نصارہ ہیں جو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لائے، لیکن جب نبی علیہ السلام آ گئے تو اس وقت کے یہود و نصارہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ آ گیا کہ جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب ان دونوں باتوں کا جب جوڑیں گے تو اختلاف تو ہے ہی نہیں ہے۔ اختلاف تو تب ہو جب ایک بات بالکل اور طرف ہو اور دوسری 180 ڈگری، یعنی دوسری جگہ یہ بھی آ جائے کہ چاہے کوئی ایک پیغمبر کا انکار کر لے تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ جب تک یہ سٹیٹمنٹ آپ نہیں قرآن سے دکھائیں گے تب تک آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آیات ٹکرا رہی ہیں۔ اس طرح قرآن اور حدیث بھی نہیں ٹکرا رہا ہوتا، واقعہ کیا اٹھاتے ہیں اور کہتے نہیں قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ بھئی قرآن سے تب ٹکرا رہا ہوگا جب قرآن میں وہ واقعہ بیان ہو اور بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو رہی ہو، پھر تو آپ کہیں گے ہاں جی بالکل یہ ٹکرا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے چیزیں نہیں ٹکراتی ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ دونوں چیزیں بے وقت اپنی جگہ پر درست ہوتی ہیں۔ یا کبھی ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ناسخ و منسوخ کا حکم بھی آ سکتا ہے، اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے۔ قرآن میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا وقتی طور پر، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید کلیریفیکیشن کر کے اس میں آسانی دے دی۔ مثلا پہلے حکم تھا کہ جس کی موت کا وقت قریب آئی یا اسے خطرہ ہو کہ میں مرنے والا ہوں تو وہ اپنے ورثاء کے لیے وصیت لکھوا دے، سورہ بقرہ میں آیا۔ پھر سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ مرنے کے بعد اس طرح وراثت تقسیم ہوگی ایک مردے کی، وہ پوری ڈیٹیل ہے، الگ سے اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، وراثت کی تقسیم کیلکولیشن کا کیا طریقہ ہے۔ آپ کوئی کہ یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے وصیت کرو، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی ماں کو 1/6 ملے گا، باپ کو 1/6 ملے گا، بیوی کو 1/8 ملے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصیت لکھ دو، تو ہم یہ کہیں گے کہ وصیت لکھنے والی بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے خود حصہ مقرر بھی کر دیا۔ جب تک اس کی امپلیمنٹیشن تھی وہ درست تھی، جب یہ آ گئی تو یہ درست ہے۔ یہ آپس میں ٹکرا کیسے رہی ہیں؟ ٹکراتی تب جب سورہ بقرہ میں یہ نازل ہوتا کہ اپنے ماں باپ رشتہ داروں کے لیے وصیت لکھ لو، اب قیامت تک اللہ تمہیں نہیں بتائے گا، کوئی اللہ کی طرف سے آگے نیکسٹ آیت نازل نہیں ہوگی جس میں تمہیں یہ بتایا جائے کہ تم نے کتنا حصہ مرنے کے بعد تقسیم کرنا ہے۔ اور پھر آیت نازل ہو جاتی، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی پہلے تو دعویٰ کیا تھا کہ جی نہیں بتائے گا، آپ بتا دیا۔ اس طرح سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زنا کرے عورت اس کو گھر میں قید کر دو، قید سے مراد یہ نہیں کسی کمرے میں بند کر لو، یعنی گھر سے نہ نکلے یہاں تک کہ اسے موت آ لے، یا اللہ پھر کوئی مستقبل میں تمہارے لیے راہ نکال دے گا۔ اور وہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی شکل میں زانی کی سزا نازل کر دی، تو ہم کہتے ہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا اور نیا حکم آ گیا۔ تو یہ پاسبل ہے۔ ناسخ و منسوخ بھی 180 ڈگری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کے اندر مختلف معاملات کو آسانی کے اعتبار سے اجازت دے دی ہوئی ہے۔ پہلے یہ حکم تھا کہ ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ قرآن میں بھی یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے دھو لو، اس کے بعد کونیاں، سر کا مسح اور پاؤں کو دھو لو، مسح کر لو، کوئی بھی چیز۔ تو اب یہ حکم قرآن میں آیا۔ ایون جو لوگ منکرین حدیث ہیں نا، ان کے لیے بھی آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے جب ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا کہ جب بھی نماز پڑھنی تم نے وضو کرنا ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی اگر پہلے وضو ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن میں تو ہے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے وضو کرنا ہے،
اور قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر پہلے سے ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر پہلے سے ہے تو پھر بھی دوبارہ کرنا ہے. قرآن خاموش ہے. سنت ہمیں بتاتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے ظہر کے وقت وضو کیا، اور آپ نے عصر مغرب عشاء چاروں نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی وضو سے پڑھی. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ سیکھ لیا کہ اب اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پہلے سے باوضو ہے کوئی تو اسی وضو کو کنٹینیو کرے. لیکن قرآن میں ایسی کوئی بات نہ اس کی مخالفت میں ہے نہ اس کے حق میں ہے، لیکن اس کے اوپر لکیر نہیں پیٹی جا سکتی کہ یہ اختلاف ہو گیا. اختلاف نہیں ہوا، ایک چیز میں آسانی مزید دے دی گئی. اختلاف تو تب ہوتا کہ حکم یہ آتا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو، اور بعد میں آتا اور اس میں ساتھ یہ لکھا ہوتا کہ آئندہ کبھی بھی وضو کا حکم نازل نہیں ہوگا، اور پھر وضو کا حکم نازل ہو جاتا، پھر 180 ڈگری ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. خالی اتنا بھی ہوتا نا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو، اور بعد میں اللہ کہتا نہیں وضو کر لو، پھر بھی ہم اسے ٹکراتا ہوا نہ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس وقت تک اجازت تھی، اب نہیں ہے. ٹکرانا تب ہے کہ پہلے یہ حکم آتا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھو، اور اب قیامت تک کے لیے حکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور پھر ایک آیت نازل ہوتی کہ نہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات اپنی وائلیٹ ہو جاتی کہ جی قیامت تک تبدیلی نہیں ہونی تھی تو اب کیوں ہو گئی ہے. تو پہلے کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ ناسخ و منسوخ کے اوپر الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، وہ بھی اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. آیت نمبر 106 ہے سورۃ البقرہ کی. ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کوئی آیت بھی منسوخ نہیں کرتے اور نہ آپ کو بھلاتے ہیں. نأتی بخیر منہا او مثلہا، مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر آیت لے آئیں گے یا اس کے برابر. اور ریزن بتا دی، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو احکامات وقتی طور پر کچھ اور کرے اور پھر بعد میں اس میں آسانی دے دے، یا مزید اس میں سختی کر دے. یہ بھی پاسبل ہے کہ سختی ہو جائے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ معاملات میں آسانی ہو جائے. سختی ہوگی نا، پہلے نکاح متع کی اجازت تھی، ایک آسانی تھی، بعد میں اللہ نے وہ آسانی چھین لی اور اب کہا کہ نکاح متع جو ہے وہ بین ہو گیا، اب جس نے کرنا ہے وہ پرماننٹ نکاح کرے گا. تو یہ آسانی اللہ نے پھر اٹھا لی قیامت تک کے لیے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے اب قیامت تک کے لیے اب یہ حرام ہو چکا ہے. اس پہ بھی الگ سے میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اس پہ کافی سیر اصل گفتگو کر دی ہے کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ڈاکٹرن بدلتی ہے. پہلے دن کوئی اور ہدف ہوتا اور بعد میں کوئی اور ہدف بن جاتا. پہلے دن بھی اس کا ہدف یہی تھا کہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، اور ایک انقلابی دعوت لے کے اٹھی ہے دنیا میں اللہ کے غلبے کے لیے، اور آخری وقت تک یہی دعوت رہی. ایون اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا سے چلے بھی گئے، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی مشن کو آگے لے کر چلے، کسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی اطمینان یا خوف کی بات، اذاعوا بہ، تو خوب اس کا چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ منافقین کی اور کمزور ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے. کوئی ان تک بات پہنچ جائے نا، آگے ڈنڈورا پیٹنا شروع کرتے ہیں. وہ سنیا جی، ہو گیا جی، ہوں پتہ نہیں ہے کیا ہوئے گا. تو یہ لوگ دعوت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. جو بیچارے دعوت پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں، نہ خود کام کر سکتے ہیں دین کا، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. بزدل لوگوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. تو نبی الاسلام کے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ کہیں سے بات سن لی کہ جی وہ کافر تھی، وہ تو ماز کھڑا کر رہے ہیں جی، انہوں نے ارادہ ہے مدینہ کو ملیہ میٹ کر دیں گے. اچھا اب یہ بات پھیلانے سے یا تو وہ ملیہ میٹ ہونا بند ہو جائے، یا خندق پہ کافر چڑھائی کرنا چھوڑ دیتے، پھر تو آپ ضرور اس کا ڈنڈورا پیٹے. کیا یہ ہونا ہے؟ لیکن اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ آپ جب عام بندوں کو بتائیں گے وہ تو اپنے اعتبار سے انٹرپریٹیشن اس کی کریں گے، اور بیچارے جو ہے نا لوگ پریشان ہو جائیں گے. جس طرح ابھی آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں خبریں آئی ہیں نا، وہ آکسیجن والی، لوگوں نے آکسیجن سلنڈر کورونا کی وجہ سے گھر میں سٹور کرنے شروع کر دیے.
6 لیٹر کا آکسیجن کا سلنڈر پاکستانی 15,000 روپے کا مل رہا ہے اس وقت. تو اللہ کا شکر ادا کریں. آپ تو لاکھوں روپے کی جو آکسیجن فری اللہ سے کھا لیتے ہیں روزانہ. اب پتہ چلے آکسیجن اگر آپ کو خرید کے سانس لینے کے لیے رکھنی پڑتی تو کتنی مہنگی ہے. تو اللہ نے تو فری رکھی ہوئی ہے اور لوگ اب وہ سلنڈر جوڑ رہے ہیں. ہو رہا ہے کیا ہے، جب میڈیا میں خبریں آتی ہیں ہر کوئی بندہ اپنی انٹرپریٹیشن کر کے معاملات کو آگے لے کے چل رہا ہے. تو اس کا سلوشن اللہ نے دیا ہے اور یہ بیسٹ سلوشن ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی خبر ملے یا کوئی ایسی بات تو آپ اہل علم کی طرف رجوع کریں، ان کے گوش گزار کریں. اگر آپ کی بات سچی بھی ہوئی تب بھی جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں نا، فیصلہ تو ان نے کرنا ہے. آپ پبلک کو بتائیں گے، پبلک تو پہلے ہی پریشان ہوتی ہے، وہ اور پیٹ سے آپا ڈال کے بیٹھ جائے گی. لیکن اہل علم یا حکمران جو ایلیٹ کلاس ہے، جو معاملات کو گورن کر رہی ہوتی ہے، وہ حکمت کے ساتھ دیکھتی ہے کہ اس معاملے کو اب کتنا بیان کرنا ہے، اس کو کس حد تک لے کے جانا ہے کہ پینک نہ پھیل جائے. ہم یہ دین کا کام اس پلیٹ فارم سے اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں کتنے لوگ رابطہ کر آتے ہوتے جی ویڈیو ریکارڈ کرا دو، کرا دو، مصیبت کھڑی کر دو، ویڈیو ریکارڈ کرا کے پینک پھیلا دو. ویڈیو اس بات پہ ریکارڈ کروائیں گے جو کوئی ایشو ہوگا. ایک ایشو کو پہلے میں ویڈیو میں ریکارڈ کرا کے ویڈیو بناؤں، لوگوں کو پریشان کروں، پینک پھیلاؤں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. اور یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، الٹا دین کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو پھر دین کی مین سٹریم دعوت سے الگ رکھنا چاہیے، جن کا حال یہ ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ فوراً افواہ پھیلا دیتے ہیں. خود جو کمزور ایمان، ہارٹ ہے، ان کو خود اپنا دھڑکا لگا ہوا ہے. اگر یہ لوگ کامل ایمان مومن ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی شکر اب خبریں آئی ہیں تو شہادت کے رتبے تک پہنچیں گے. اس کی بجائے وہ ڈرنا شروع ہو گئے نا، یار کدھر آ ہی نہ جان. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا حال یہ ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوٹا دیتے اس معاملے کو اللہ کے رسول کی طرف. اور آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جو کوئی بھی اس مسند کے اوپر ہوگا، جو گورننس کو دیکھ رہا ہوگا، اولو الامر ہوگا، حکمران ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا پھر جو اولو الامر بنائے گئے ہیں پیغمبر کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے جو گورنر بنائے گئے ہیں یا امیر بنائے گئے ہیں، ان تک بات پہنچائے. مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ وہ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اولو الامر، جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے یستنبطونہ، وہ کہتے ہیں استنباط کرتے ہیں، مسئلہ اخذ کرتے ہیں. اہل علم تک جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب رزلٹ کیا نکالنا ہے اور اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پینک پھیلا دیں اور بجائے معاملہ ختم ہونے کے اور بھڑک اٹھے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ آج کل کورونا کی وجہ سے جو ایک ایشو بنا، ہماری حکومت کے وزراء آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں آکسیجن جو ہے وہ امپورٹ بھی کرنی پڑی تو ہم کریں گے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں، یہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آکسیجن امپورٹ بھی کرنی پڑی تو ہم کریں گے، اس سے آپ کا میسج کیا جا رہا ہے عوام کو؟ عوام کو یہ میسج جا رہا ہے کہ بھائی جی آکسیجن کے سلنڈر بلیک میں خرید کے اپنے گھروں میں رکھ لو. اس خبر سے کوئی عوام کو فائدہ ہوا ہے؟ الٹا نقصان کیا ہوگا؟ امیر لوگ لے کے رکھ لیں گے اور جو ضرورت مند ہیں ان تک سلنڈر پہنچے گے نہیں. ہاں ان کو فائدہ ہو جائے گا کہ وہ امپورٹ کریں گے اور کاپا لگائیں گے، اس میں سے اپنا بھی کمیشن رکھیں گے. یہ آپ عوام کو تب بتائیں جب عوام آپ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ جی جناب اتنا ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے، ہمیں تو آپ پہ امید نہیں ہے. یا عوام کو بتانے سے عوام مور لگائے گی تو آپ کو باہر سے وہ دیں گے کہ آپ نے ہر پاکستانی کے سائن لینے ہیں. الٹا پینک کریٹ کر رہے ہیں. اور ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو یہ باہر سے منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ پاکستان میں تھوڑی آکسیجن موجود ہے کہ یہ بھی آپ نے باہر سے منگوانی ہے؟ اور پھر آپ ویسے ہی کہتے رہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں، ہم تو پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، اور آکسیجن نہیں بنا سکتے. یہاں پہ بھی ہے کہ جو لوگ علم جاننے والے لوگ ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو شیطان کی تم پیروی شروع کر دیتے، اِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند لوگوں کے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ اس دعوت حق کی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ جتنے یہ کمزور دل لوگ تمہارے ساتھ اٹیچ ہیں، انہوں نے ایسا بیڑا غرق کرنا تھا، ایسی پینک پھیلانی تھی کہ نبی علیہ السلام کی یہ مبارک دعوت نقصان میں چلی جاتی فائدے کی بجائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پردہ ہے کہ وہ معاملات سیٹل ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ ورنہ دلیر لوگ تو بہت کم ہے، اس میں بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اہل ایمان میں سے بھی۔ کیوں شکار ہو جاتے ہیں؟ کمزور ایمان والے ہیں، سارے تو دلیر نہیں ہوتے۔ غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، سارے ہی بھاگ گئے۔ جب قبیلہ حوازن کے تیر کا سامنا کرنا پڑا ان کو، بھاگ دڑ مچ گئی۔ 12,000 میں 80، 12,000 میں 1,200 بھی نہیں نکلے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ تو وہ اس لیول کے لوگ ہر زمانے میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو اکثر آپ کو کہتے ہیں نا جی وہ چیز آج کل عوام ہی خراب ہو گئی ہے نا جی، تو حکمران بھی خراب ہوں گے۔ سر عوام ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے، کبھی بھی سارے پارسا نہیں رہے، ایک لیول کے لوگ نہیں رہے ہیں۔ عوام ہمیشہ ایسی رہی ہے، معاملات بگڑے ہی ہیں ہمیشہ۔ سیدنا عمر کے دور میں آپ دیکھیں، کہتے کتنے سخت حکمران تھے۔ آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، حضرت عمر نے اپنے زمانے کے اندر جو شراب کے لیے کوڑے لگائے جاتے تھے 40 سے 80 کر دیے تھے، کیونکہ وہ حد نہیں ہے، وہ تعزیر ہے۔ تعزیر قاضی بڑھا سکتا ہے، اور اس میں الفاظ موجود ہیں اس لیے کہ لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے۔ بھئی حضرت عمر کا دور تھا تو لوگ کام ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو یہاں یہ بتا رہے ہوں گے حضرت عمر کے دور میں سارے مسجد میں ہی بیٹھے ہوتے ہوں گے، تسبیحیں ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہوں گی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ لوگ زیادہ شرابیے ہو گئے، تو حضرت عمر نے سزا بڑھا دی۔ تو اگر مبارک دور تھا تو شرابیے بڑھ کیوں گئے؟ یہ کون سا مبارک دور ہوا؟ ہر وقت کمزور ایمان والے لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں جو لوگ شراب پی رہے ہیں اور آج جو لوگ شراب نہیں پی رہے، تو اگر ہم جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ آج کے لوگ اس زمانے کے ان لوگوں سے تو بہتر ہیں کہ جو شراب پیتے تھے۔ تو آپ کہیں گے دیکھو جی تو صحابہ تابعین سے بہتر کہہ رہے ہیں، تو جائے پھر سر کسی گورے کی عدالت میں جا کے پھر فیصلہ کرا لیں، جو جوڈیشری کے قوانین کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے۔ جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے۔ برائی برائی ہے، چاہے اس زمانے میں ہو چاہے اس زمانے میں، لیکن اگر مجھ سے پوچھے نا، اس زمانے میں جو برائی ہے وہ بڑی برائی ہے، کیونکہ اس وقت اچھائی کا غلبہ تھا، نبی علیہ السلام کا مبارک دور قریب تھا، آپ کے تربیت یافتہ لوگ، ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ کثرت میں موجود تھے۔ آج جو ہماری مسجدوں پہ علماء ہمیں دین سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ تو اللہ ماشاءاللہ فراڈی ہیں۔ اس وقت کم از کم یہ سارے فراڈیے تو نہیں تھے نا، اچھے لوگ بھی تو موجود تھے نا۔ تو یہ فرق ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی قتال کرو اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ کو آپ کی جان کے سوا آپ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کوئی آپ مکلف نہیں ہے، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں۔ دیکھیں یار حضور کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ مل کے قتال کیوں نہیں کر رہے۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نا، آپ حق پہ ڈٹے رہیں، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں چلیں، نہیں چلتے نہ چلیں۔ وحرض المؤمنین، آپ صرف یہ کرتے رہیں کہ اہل ایمان کو ابھارتے رہیں کہ وہ دین پر چلتے رہیں۔ ٹیم لیڈر کے لیول کا ایمان ساروں کا نہیں ہوتا، ٹیم لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ خود ڈٹا رہے، اپنے ساتھیوں کو چلاتا رہے، تو اس کے ساتھ پھر ایک آپ سمجھ لیں ایسی جماعت ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی جو کمیٹڈ لوگ ہوں گے۔ سارے تو کبھی بھی کمیٹڈ نہیں ہوں گے، سارے ابو بکر عمر عثمان و علی نہیں باندھ سکتے، یہ تو کہانی ختم، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، عجب نہیں ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالی روک دے ان لوگوں کا کفر جو کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کا پشت پناہ بنے، آپ کو جانثار ساتھی دے دے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا،
اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہے اور وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی بھی شفاعت کرے اچھے کام کی، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کا حصہ بھی اس میں ہوگا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ سفارش کرنا کسی کی ایک بری بات نہیں ہے اگر وہ اچھائی کے لیے سفارش ہو رہی ہو۔ قرآن جس سفارش کو کنڈیم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ برا ہے اور آپ ناجائز اس کی پش پناہی کریں۔ اگر ایک بندہ اچھا ہے اور آپ اس کی سفارش کہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ میرے پاس پروف ہے، تو آپ اس کے لیے سفارش کریں۔ یہ بری سفارش نہیں ہے، بلکہ اس سے اگر کوئی فائدہ ہوا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے گا، کسی برائی کو پروموٹ کرے گا، ایک بندہ برا ہے اور آپ پردہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، اس حوالے سے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے فلاں شخص کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، اور آپ اپنی بچی کا رشتہ تو اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور اس کے ساتھ آپ اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں اور اس کی آپ غلط سفارش کر دیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، تو آپ تو خیانت کر رہے ہیں نا۔ تو نہ آپ اس طرح کی خیانت کر سکتے ہیں، نہ کسی کو برائی کے معاملے میں اس کی جھوٹی وکالت کر کے آپ کسی کے لیے مسئلہ خراب کر سکتے ہیں، بلکہ اچھائی کے لیے سفارش کریں، واقعی کو اچھا ہو تو اس کے لیے آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور اگر آپ برائی کے لیے شفاعت کریں گے تو یکن لہ کفل منہا، تو اس کا بوجھ آپ بھی پھر اٹھانا پڑے گا۔ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس نے اچھائی کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور اس کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی جو اچھائی پہ چل رہا ہوگا۔ اور جس نے برائی کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان سب کو اپنا وبال تو ہو گئی، لیکن ان سب کا اکٹھا کر کے اس کو بھی ہوگا جس نے وہ کام شروع کیا۔ جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم میں قتل ہوتا ہے تو ہر قتل کے بدلے قابیل کو بھی سزا ملتی ہے، جو بانی ہے، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ایک اور اسلامک ٹریڈیشن کی چیز آ رہی ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہے تو کیسے ہوگی۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں سلام کرے کسی بھی الفاظ کے ساتھ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس کا جواب بھی بہترین انداز میں دو، اس سے بہتر انداز میں، یا کم از کم اس کے برابر دو۔ یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو کم از کم جواب آپ کا ہوگا وعلیکم السلام، لیکن بہتر ہے کہ آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرمایا کہ فرشتوں کو سلام کرو، اور جو وہ جواب دیں گے وہی جواب پھر تمہاری اولاد میں ٹرانسفر ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک لفظ ایڈ کر دیا۔ ورحمۃ اللہ کے ساتھ کوئی کرتا ہے آپ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ ایک اور لفظ ایڈ کر سکتے ہیں بل بہتر الفاظ کے ساتھ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ باقی یہ غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ، بدعتی کو سلام کرنے کا مسئلہ، دوسرے فرقے والے کو سلام کرنے کا مسئلہ، یہ کافی سارے مسائل ہیں جو سلام سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ سلام کے صحیح احکام و مسائل لکھیں تو ایک ڈیٹیل ویڈیو آلموسٹ 1 گھنٹے کی کھل جائے گی، جس میں میں نے یہ ساری باتیں کی۔ آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ مشکات المصابی کی 3ری جلد کے اندر سٹارٹ ہی میں آپ کو سلام سے متعلق جتنی احادیث ہیں نا وہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ،
وہ ضرور تمہیں جمع کر دے گا قیامت کے دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. یہی سب سے بڑی تلوار ہے کہ مرنے کے بعد اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے کہ بھائی زندگی کیسے گزاری. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے کہ اہل ایمان کا بدلہ جنت ہے اور منافقین کا، فاسقین کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کرنا ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے معاملے میں دو گروہ بن چکے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب. یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں کیوں نرم گوشہ رکھتے ہو، جبکہ ان کے اعمال کے سبب اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہوا ہے منافقین کو. یہ ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر، ہر دعوت کے اندر، جو درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہ سافٹ لائنر ہے، ہارڈ لائنر نہیں ہے. لیکن جب کسی کی منافقت، کسی کی اسلام دشمنی، کسی کی دعوت میں نقصان پہنچانے والے سازشی امور آپ کو پتہ چل جائیں، پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، پھر کمپرومائز کرنے کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی تم کیوں دو رائے بن رہے ہو، جب تمہیں پتہ چل گیا یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لہٰذا اب اس چیز کو تو آپ اپنے دماغ سے نکال دو کہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہوگا جب تک کہ یہ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. اتریدون ان تہدوا من اضل، کیا تم یہ چاہتے ہو من اضل اللہ کہ تم ان کو راہ دکھا دو گے جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا. یہ کہتے ہیں جناب انہوں میرے والے کرو جی، میں انہوں سمجھانا. وہ بھی سمجھایا تو اس کو جاتا ہے جو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہو، جو آئے سینگ پھنسانے کے لیے ہو تو اس کے لیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بحث کرنی نہیں. یہی تو آپ کو کہتے ہیں مولویوں سے پنگا نہ لیا کریں. سمجھتا تو وہ ہے جو سمجھنا چاہتا ہو، جس کا مقصد ہی کسی کو نیچا دکھانا ہو، سیکھنا نہ ہو بلکہ زبردستی اپنی مرضی تھوپنا ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم اس کے لیے پھر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پاؤ گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ سب یکساں ہو جائیں. یعنی منافقین اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم بھی ان کے والی روش اختیار نہ کر لو، پھر تو وہ تم سے راضی ہو جائیں گے. ادروائز تم بھی ہارڈ لائنر رہو گے تو وہ قبول نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ اس لیے قبول کر لیں گے کہ وہ پھر نمایاں نہیں ہوں گے نا. جب سارے ہی بزدلی کی باتیں کریں گے تو جو بزدل طبقہ ہے وہ تو خوش ہوگا، اور جو بزدلی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے وہ ان کے ساتھ دوستی کاٹ لیں گے. لیکن جو کہیں گے نہیں جی ہم نے بزدلی نہیں دکھانی، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہم نے سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو مجھے پتہ ہے منافقین ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے، ان کی تو ایمان کا، وہ اپنے دنیا کا خطرہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو پس ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ ہجرت نہ کر لیں. ہجرت فرض ہو گئی تھی اس وقت، کیونکہ مدینہ شریف میں سب کو اکٹھا کر کے ایک دعوت لانچ ہونی تھی. اس کے لیے ضروری تھا کہ جو سکیٹرڈ مین پاور ہے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جائے. جب ایک جگہ مین پاور ہوگی تو دعوت کا کام کرنا آسان ہوگا. تو یہ لٹمس ٹیسٹ تھا منافقین کے لیے کہ وہ ہجرت کرتے ہیں یا نہیں. ہجرت تو وہی کر کے مدینہ آئے گا نا سب کچھ چھوڑ کے، جو واقعی دین کے ساتھ مخلص ہوگا. اور جس کو اپنے مفادات عزیز ہوں گے تو وہ کبھی بھی اپنا جائیداد، مال، سب کچھ کافروں کے حوالے کر کے وہاں تو نہیں آئے گا. تو ہجرت پھر اللہ نے اس وقت فرض کر دی تھی.
اور یہ بھی حکم آگے چل کے آئے گا جو ہجرت نہیں کرے گا وہ واجب القتل ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ یہ آج کی ہجرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس ہجرت کی جو انیشلی لانچ کی گئی تھی اسلام کی دعوت کو بلند کرنے کے لیے۔ تو منافقین کے اوپر یہ بھی بھاری تھی۔ منافقین کے اوپر تین چیزیں بہت بھاری تھی۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت، آپ کو ایز اے انسان سامنے دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا۔ وہ کہتے تھے ان کو ہم پہ کیا برتری حاصل ہے سوائے اس کے کہ ان پہ وہی نازل ہوتی ہے، یہ ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی۔ دوسری چیز ان کے لیے تکلیف دہ یہ تھی ہجرت والا معاملہ، کیونکہ ہجرت تو وہی کرے گا جو قربانی دے سکتا ہے، اور تیسری چیز اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال، وہ بھی وہی کرے گا جو قربانی دے سکتا ہے۔ جس کو جان اپنی عزیز ہے وہ تو کافروں سے بھی پینگیں بڑھائے گا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھے گا، تاکہ جب وہاں پہ پڑنا بھاری ہو تو اس طرف چلا جائے اور جب یہاں پہ پڑنا بھاری ہو تو اس طرف آ جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں ہجرت کرنے سے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑ لو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور انہیں قتل کر دو جہاں کہیں بھی تمہیں نظر آئیں، یہ مرتد ہو چکے، کیونکہ اب یہ ایسٹ کی بجائے لائبلٹی بن چکے ہیں، دین کے لیے لائبلٹی بن گئے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے اپنا دوست کسی کو اور نہ کوئی اپنا مددگار، نہ ان کو آپ نے اپنے قریب کرنا ہے، جگری یاری کسی کے ساتھ نہیں لگانی، یہ اسلام کی پیٹھ میں چھرے ہی کھونپیں گے۔ ہاں، اس میں ایک ایکسیپشن دی گئی، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، البتہ اگر کوئی ایسی قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے جس قوم کا اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے قبائلی سسٹم میں، پھر تم نے، وہ چاہے مسلمان بھی ہے اور مرتد ہو گیا، اسے قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ پھر پورا قبیلہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جائے گا اور ایک نیا محاذ کھل جائے گا۔ ہے وہ مرتد ہے لیکن ابھی موقع نہیں کہ اسے آپ قتل کریں، اس کو ڈھیل دی جائے۔ تو سر یہ آیات بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ دنیا میں پولیٹیکلی آپ کو ایگزسٹنس اپنی رکھنے کے لیے، سٹیبلٹی رکھنے کے لیے بعض اوقات بعض معاملات میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ ہم کہتے ہیں نا اپنے علماء کو کہ یار ہم پہ FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، خدا کے لیے کو ہوش کے ناخن لو، ابھی اس معاملے کو اس طریقے سے نہ لے کے چلو۔ اور اب دیکھیں، اب وہ GSP سٹیٹس بھی پاکستان کا ختم کرنے کے لیے قرارداد انہوں نے منظور کر لی ہے۔ یعنی وہ مسئلہ جو تھا اپنی جگہ رہا، ہمارے لیے نئی مصیبتیں کھڑی ہو گئی۔ اب جہاں پہ اللہ کی طرف سے وحی میں حکم نازل ہو رہا ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یہ سب واجب القتل ہیں، تب بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے، پھر نہیں قتل کرنا۔ تو سر اقوام متحدہ کی وجہ سے ہم تو ہر معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں اس دنیا میں، ان معاہدوں کے تحت ہی ہم نے چلنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس قوم کے یا اس قبیلے کے جس کے ساتھ تمہارا میثاق ہو، اس کا معاملہ الگ ہے۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا وہ آئے ہوں تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہیں ان کے سینے، أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، اس بات سے کہ وہ تم سے قتال کریں یا اپنی قوم سے۔ یعنی ایسے بھی کمزور ایمان والے لوگ، ان کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا، کہ جو ہجرت تو نہیں کر رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ جی ہم آپ کے خلاف لڑیں گے وعدہ، اور نہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ اس کی یعنی نمائندہ مثال ہمارے حکمران ہیں، جو نہ ہماری رعایا کی بات مان سکتے ہیں، نہ ان کی بات ٹال سکتے ہیں، نہ کافروں کی بات مان سکتے ہیں، نہ ان کی ٹال سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر ایسے بھی کوئی لوگ ہیں نا، ان سے بھی صرف نظر کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر۔ فَلَقَاتِلُوكُمْ، تو وہ ضرور تم سے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ ضرور تم سے لڑتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس پہ بھی شکر کرو کہ یہ اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں
کہ نہ تم سے لڑیں گے نہ تمہارے مخالفین سے، نیوٹرل ہو گئے تو یہ بھی تمہاری کامیابی ہے، اور یہ بھی اللہ کی غیبی تائید ہے، ادروائز یہ تمہارے دشمن بھی کے طور پہ بھی ہو سکتے تھے، لہٰذا یہ نیا معاذ یہ والا بھی نہ کھولو، صرف نظر کرو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں تو تم بھی ان سے جنگ نہ کرو۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، پس وہ کنارہ کریں تم سے اور نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ، اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ کوئی جنگ کرو۔ یعنی اگر کوئی قبیلہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے نہ آپ کے مخالفین کا ساتھ دیں گے، ہم اسلام بھی قبول نہیں کریں گے لیکن آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کوئی جنگ نہیں کرنا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، تم پاؤ گے چند اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، لیکن جب کبھی فتنہ آتا ہے، اُرْكِسُوا فِيهَا، وہ اس میں منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ یعنی ایسے نیوٹرل لوگ بھی ہوں گے جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے نہ آپ کے مخالفین کا، لیکن ہوتا ہے کہ جب بھی مخالفین آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں وہ اس سازش کا حصہ بن جاتے ہیں، تو یعنی وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی، ان کو آپ نہیں چھوڑیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو اس میں سے اگر نہ کنارہ کریں وہ تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، یا نہ بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ وہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تمہاری دشمنی سے، فَخُذُوهُمْ، تو ایسوں کو پھر تم پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے ان کے معاملے میں، جو ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے کرو، ان لوگوں کے ساتھ جو عہد شکنی کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ تین کیٹیگریز آپ کو پتہ چل گئی کہ ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے قبیلے کے ساتھ اس طریقے سے مخالفت بھی نہیں کر سکتے، اور یا وہ ایمان قبول نہیں کیا ہوا لیکن وہ نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ مخالفین کے ساتھ ہیں، ان کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ ہے تو مسلمان ہیں، ہجرت کا حکم ہوا ہے لیکن ہجرت نہیں کی، اب وہ واجب القتل ہو چکے ہیں، لیکن اس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، وہ اگرچہ کافر قوم ہے لیکن اس سے معاہدہ ہوا ہوا ہے، اور اس معاہدے کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ ان کی قوم میں اس مسلمان کو قتل کریں گے تو وہ اس مسلمان کے قتل کو اپنا قتل سمجھیں گے اور وہ اس کی طرف سے لڑ پڑیں گے، نئے محاذ کھل جائے گا، تو ان کے ساتھ بھی آپ نے جنگ نہیں کرنی۔ جنگ کرنی ہے صرف ان لوگوں کے ساتھ جو نیوٹرل رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی برا وقت آتا ہے اسلام کے اوپر پھر وہ کافروں کے ساتھ مل کے اسلام کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔